خدا ان کے نام میں آپ سب کو سلام، یسوع کے نام کا شکر ہو۔ ہم اسپرچل وارفیئر کے اوپر جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں کچھ ویکس سے، اور ہم اس میں یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکٹکس جو ہے ابلیس ہمارے خلاف یوز کرتا ہے، اور ہمارے پاس کیا ہتھیار ہے، ہم نے کیسے ان کو اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے، کیسے جب ہم ایسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں جن کی بابت ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ دیٹ پرسن بردر اور سسٹر از انڈر اسپرچل اٹیک جو ہے ڈیمونک اٹیک کے نیچے ہے۔ اس میں ہم نے پھر فزیکلی دیکھا بھی کہ ہماری فیلوشپ میں جب ہم 2 ویک پہلے دعا کر رہے تھے تو ایک بہن جو تھی جس کے اندر کافی چیزیں تھیں، اس میں گرو نانک کی بھی بدرو تھی۔ شی ہیڈ دا ڈیمن آف گرو نانک، شی ہیڈ دا ڈیمن آف گرو گوبند، شی ہیڈ دا ڈیمن آف اسنیک، اینڈ شی ہیڈ دا ڈیمن آف اے ڈاگ اینڈ اے منکی، ہنومان، پتہ نہیں کیا کیا اس میں پرابلم تھی بہن میں۔ پھر ہم ان کے گھر بھی گئے، بت پرستی بھی تھی، آئیڈولٹری، آئیڈل ورشپ، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ریزنز بن گئی ان تاثیروں کے خلاف، ان تاثیروں کو لانے کے لیے۔ ایک چیز ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ وی آل آر اوپن ٹو دیز اٹیکس، ٹھیک ہے نا؟ جو ایماندار ہے وہ بھی اور جو بے ایمان ہے وہ بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو بے ایمان ہے، جو کہ ایمان میں نہیں ہے، جو کہ کورڈ نہیں ہے، وہ فل فلیج اس اٹیک سے افیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایماندار جو ہے اس کی لائف کے کچھ حصے جو ہیں وہ افیکٹ کر دیتے ہیں، اوور آل نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہم بائبل میں پڑھتے ہیں ماں کی گاسپل میں کہ یسوع مسیح جب ان کے عبادت خانہ میں گئے کلام سنا رہے تھے تو ایک شخص جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے اندر سے بدرو بول رہی تھی۔ اب وہ شخص کئی سالوں سے وہاں پہ جا رہا تھا، اس کا مین ممبر تھا، گناہ گار ہوتا تو وہ نہ آ جاتا، لیکن وہاں پہ بیٹھا تھا۔ لیکن اس دن کیا ہوا کہ اس دن وہ تاثیر جو تھی وہ ایکسپوز ہو گئی، کیونکہ یسوع مسیح خدا کی روح کی معموری سے وہاں پر موجود تھے۔ خدا یسوع مسیح وہاں پر کھڑے تھے اور خداوند کے نام کو جلال دے رہے تھے، اور یعنی باپ کے نام کو جلال دے رہے تھے، اور اس سے کیا ہوا کہ ابلیس جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا۔ ہمارا جو فرض بنتا ہے بینگ بلیورز اینڈ بینگ اسپرٹ فلڈ بلیورز، جس میں خدا کا روح اگر ہمارے اندر کام کر رہا ہے، اینڈ وی آر فلڈ ود دی ہول اسپرٹ، وی آر ورکنگ تھرو دی ورڈ آف گاڈ، our job is to expose Satan، ٹھیک ہے؟ شیطان کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اپنی زندگیوں میں سے بھی، اپنے گھرانوں میں سے اور لوگوں میں سے بھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے بھی تو یہی کیا تھا نا۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ لیٹ دیر بی لائٹ، روشنی ہو جائے، اور پھر اس نے کیا کیا تھا؟ اندھیرے کو ایکسپوز کیا تھا۔ روشنی کا مطلب کیا ہے کہ اندھیرا ایکسپوز ہو جاتا ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایکسپوز ہو، شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میرے ایک دوست بلکہ کہتے بھی ہیں کہ آپ جب کلام سناتے ہیں تو آپ شیطان کی بات کیوں کرتے ہیں، اس طرح ان کو پاور نہیں ملتی۔ تو میں نے کہا نہیں، ان کو پاور نہیں ملتی، بیسیکلی ان کی پاور چلی جاتی ہے، بیکاز دا اونلی تھنگ سیٹن ڈزنٹ وانٹ از کہ اس کے ٹیکٹکس جو ہے وہ ایکسپوز ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ ایز سون ایز وی ول کم ٹو نو کہ کیا ہو رہا ہے، وی ول فائٹ اگینسٹ، ہم اس کے خلاف کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لوگ مرتے کیسے ہیں، بائبل میں کیا لکھا ہے کہ ہاؤ پیپل پیرش بیکاز آف لیک آف نالج۔ اگر ہمارا ایکسپوجر ہی نہیں ہے کسی چیز کے لیے تو دین وی ول پیرش، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے دشمن کو دیکھ لیں گے، اف وی ہیو دیٹ تھنگ ایکسپوزڈ ان فرنٹ آف اس، پھر ہمیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ جسٹ امیجن کہ ایک شخص جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کے باڈی میں کہیں پہ کوئی کینسر ہے، وہ کب اس کا علاج کرے گا؟ جب اس کو پتہ چلے گا کہ ویسے ہی کر لے گا کسی دن، اچانک ان کو کیا لگے گا؟ نہیں، جب اس کو ریئلائز ہو جائے گا کہ مجھے کینسر ہے، that cancer is exposed to him, that person will go and get it done، ٹھیک ہے؟ اس کا علاج کروائے گا، جا کے اس کی میڈیسن لے گا۔ لیکن اس کو پکڑا کیسے جاتا ہے کینسر کو یا کوئی بھی بیماری؟ جب اس کے سمپٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک چیز کسی کہتے نہیں اینو فلاں بیماری ہو، کہتے اینو تانوں پتہ کہ نہیں لگا کہ اینو اے بیماری ہے، تو کہتے جی یہ چیزیں اس میں ہو رہی تھی جس کے باعث ہمیں پتہ چل گیا کہ دس پرسن واز سفرنگ فرام دس، ٹھیک ہے؟ اچانک جو ہے آپ کا جو ہے وہ باڈی میں ویکنس اور بخار ہونا شروع ہو گئی، یہ ہو گیا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جاتے کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی پرابلم ہے، آپ کو لگ رہا تھا مجھے بخار ہے، لیکن ڈاکٹر آپ کو کہتے نہیں، آپ کو یہ نہیں بخار نہیں، آپ کو کچھ اور ہے جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہے۔ سیم وے جب انسان کی زندگی میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ there is an attack, and then at that time we must stand against it and we must deliver and we must deal with that۔ ایک چیز میں نے ریسنٹلی نوٹ کی ہے تھرو آؤٹ مینی تھنگز، جو کہ ہم ہمارے ایکسپیرینسز ہوئے جرمنی میں بھی، کہ دیر از اے اسپرچل سائڈ ٹو ایوری فزیکل تھنگ اینڈ دیر از اے فزیکل سائڈ ٹو ایوری اسپرچل تھنگ۔
میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا. There is a spiritual side to every physical thing and there is a physical side to every spiritual thing. یعنی کہ جو جسم میں نظر آ رہی ہے چیز, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ روحانی ضرور ہوتا ہے, اور جو روحانی چیز ہے اس کا کچھ نہ کچھ جسمانی ضرور ایفیکٹ ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص جو ہے, میں اپنی مثال ہی دوں گا. ایک زمانے میں جب میں اسموک کرتا تھا تو وہ میری فزیکل عادت تھی, وہ میری گندی عادت تھی, ٹھیک ہے نا. اٹ واز این ایڈکشن تھی میرے اندر, وہ میری فزیکل کنڈیشن تھی. لیکن اس کے پیچھے اسپرچل کیا تھا؟ دیر واز اے ڈیمن آف اسموکنگ یا نکوٹین کی, وہ میرے پیچھے کھڑی تھی جو کہ مجھے اکساتی تھی اس کام پہ. سو آئی ہیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دا اسپرچل. مجھے اس جو ہے وہ روحانی کو پیچھے کرنا پڑا تاکہ میرے اندر سے جسمانی وہ ختم ہو جائے. آن دی ادر سائڈ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسپرچل اٹیک ہیں لیکن اس کا اثر جو ہے وہ فزیکل ہوتا ہے آپ کی لائف میں. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ روحانی طور پر ستایا گیا ہے, لیکن کیا ہوگا کہ وہ جا کر قتل و غارت لوگ کر دیتے ہیں. اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس کا درخت جو ہے اس کو پھل جب لگتے ہیں تو آپ فزیکلی افیکٹ ہوتے ہیں. The same way Bible tells us, متی کی انجیل میں جائیں گے اور اس کے 4 باب میں ہم دیکھیں گے اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں. Matthew chapter 4 verse 23 and 24. متی کی انجیل 4 باب, جہاں پہ نا پیچھے بائبلز پڑھی ہیں, آپ you can take بائبلز جیسے بھی پڑھی ہیں کسی کے نیچے بائبل دیکھ. لکھا ہے کہ یسوع تمام گلیل, میتھیو چیپٹر 4 ورس 23 and 24. یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا, اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی, اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے, اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے, اور اس نے ان کو اچھا کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور ورس دیکھ لیں, متی کی ہی انجیل ہے, میتھیو چیپٹر 8 ورس 16. لکھا ہے کہ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں کیا تھا, جن میں بدروہیں تھیں. اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کیا. جو یہ تاکہ یسایہ نبی کی معرفت جو لکھا گیا تھا پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں کھا لی. اب اس ورس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ کن کو لے کر آئے ہیں جن میں بدروہیں تھے. ان کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدروہوں سے ستایا جا رہا ہے, لیکن جب یسوع نے بدروہوں کو نکالا تو کیا ہوا, کیا چلا گیا, بیماریاں ان کی زندگیوں میں سے گئی ہیں. ٹھیک ہے, بیماریوں سے وہ شفا پائیں. اور آگے جا کے کہتا ہے کہ دیکھو سب بیماروں کو اس نے اچھا کیا. حالانکہ لوگ بدروہوں والوں کو لے کر آئے لیکن they were suffering with physical conditions as well because of those demonic attacks. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا کہ ان کو بیماروں کو اچھا کر دی, یعنی ان کی بیماریاں کیسے دور ہوئیں, ان کی کمزوریاں کیسے دور ہوئیں. اسی طرح جو ہم نے میتھیو کے چیپٹر 4 میں پڑھا تھا, لکھا ہے کہ لوگ بیماروں کو اس کے پاس لے کر آئے اور ہر طرح کے بیمار اور کمزور جب اس کے پاس لائے گئے اور ان میں بدروہیں تھیں ان کو نکال دی. جب ان کی بیماری کو خدا نے شفا دی تو بدروہیں بھی ان میں سے نکلی. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے یہ وائس ورسا ہے, یہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں دونوں چیزیں. کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں بہت دفعہ مجھے جب فون آتے ہیں, ایک شخص نے مجھے کراچی سے فون کیا, کہتا ہے میری بیٹی جو ہے وہ 13 سال کی ہے, سڈنلی اس کو کچھ ہو گیا ہے, وہ نافرمان ہو گئی ہے, سڈنلی وہ آگے سے بدتمیزی, بہت اچھی بچی تھی, وہ بدتمیزی کرنا شروع ہو گئی ہے. مجھے بھائی کا نام بھول گیا, وہ ان کے لیے میں نے کہا آپ کے لیے ہم دعا کریں گے, لیکن پرابلم ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, دیر مسٹ بی سم سورٹ آف تھنگ جو اس بچی نے کیا ہے یا اس سے کچھ ایسا ہوا ہے, یا ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح نوجوان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بری تاثیر ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ ایک شخص نے اور فون کیا, کہتا ہے جی میں کبھی شفا ہی نہیں پا سکتا, آئی ایم سفرنگ فرام دس تھنگ فار سو لانگ, اور مجھے کیسے چھٹکارا پایا جائے. اور جب میں نے اس سے بہت پوچھا, جب اس سے میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ ہی واز پارٹ, اس کی زندگی میں ایک ایڈکشن تھی. سو کیا ہے کہ ہم جو ہے ہم ریکگنائز نہیں کئی دفعہ کر پاتے, اور کروسیڈز میں اور میٹنگز میں پرابلم کیا ہوتی ہے زیادہ تر کہ لوگ بیماروں کو لاتے ہیں لیکن دے ڈونٹ ریئلائز کہ اس کا ایفیکٹ کس وجہ سے ہوا ہے, یہ بیمار ہوا کیوں ہے. یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ شخص, مثلا آپ دیکھیں گے کہ بینی ہن کی میٹنگ میں یا بڑے بڑے خادموں کی میٹنگوں میں کبھی بھی اس چیز پہ بات نہیں ہوتی کہ بیماروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. پیپل برنگ سو مینی
sick people and say کہ ان کے لیے دعا کریں, یہ بیماریوں سے شفا پا جائیں, لیکن اس بیماری کے پیچھے جو بری تاثیر کھڑی ہے اس کا کون علاج کرے گا؟ کیونکہ وہ شخص تو ٹھیک ہو کے چلا جائے گا, لیکن وہ تاثیر اگر اس شخص کی زندگی سے نہیں گئی تو وہ بیماری واپس آ جائے گی. That thing will come back. So ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہے. اب سمٹمز جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح جو ہے ابلیس ہمارے خلاف کام کرتا ہے, what we have against that thing. سب سے پہلا ہم یہ دیکھیں گے کہ ابلیس جو ہے وہ انٹائز کرتا ہے, ابھارتا ہے, وہ لالچ دیتا ہے, ترغیب دیتا ہے. ابلیس جو ہے وہ آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ کے مائنڈ میں آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. یو ول سے کہ یار مجھے آواز آتی ہے کہ یہ کر لو, آئی ایم سفرنگ فرام سم تھنگ, کہ مجھے کانوں میں ایسے جیسے مجھے کچھ کہہ رہا ہے کوئی. Somebody is telling me to do that. Somebody is forcing you to do that. If you feel that way, that is some sort of spiritual thing جو کہ آپ کو کسی کام کے لیے اکسا رہی ہے. اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ خدا کی آواز ہے کہ شیطان کی آواز ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے, how would you tell کہ یہ مجھے کام کرنے کے لیے کون مجبور کر رہا ہے, شیطان کے خدا؟ how would you tell؟ اچھی بات ہے خدا بتائے گا. درخت اپنے آمین. اگر آواز جو ہے آپ کو نیکی کی تلقین کرتی ہے, اگر وہ آواز آپ کو خدا کے کام کے لیے کہہ رہی ہے, تو that voice is from the Lord. بائبل میں کیا لکھا تھا کہ قائن جب اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کو خدا کی آواز آئی تھی. خدا نے اس کو کیا کہا تھا کہ دیکھ تو غالب آ سکتا ہے گناہ پر, لیکن اگر چاہے تو غالب آ سکتا ہے, لیکن he didn't hear. لیکن on the other side کچھ لوگوں کو دوسری آواز بھی آتی ہے, کچھ لوگوں کو ہر دفعہ ہی کوئی نہ کوئی آواز آتی ہے, لیکن وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ آواز آ کے رہی ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ if you are getting enticed by something you must start praying. Especially کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں جیسے پولس نے کہا تھا, لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے. جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جائے گا. If you feel this way you are being attacked by Satan, an enemy, and you can stand against it. دوسرا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ستاتا ہے, وہ ہمیں جو ہے وہ ٹارچر کرتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل مرکز کی انجیل کا 9واں باب, مارک چیپٹر 9 اس کی 17ویں ہے 17th ورس. لکھا ہے کہ بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ استاد میں اپنے بیٹے کو جس میں کون سی بدرو ہے, گونگی بدرو ہے, تیرے پاس لایا تھا, اور جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ پٹک دیتی ہے. وہ کف کرتا ہے یعنی کہ الٹیاں کرتا ہے, اور منہ میں اس کے جھاگ آ جاتی ہے, دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے, یعنی کہ وہ صحت نہیں پڑ رہے, سوکھتا چلا جا رہا ہے. اب ایک فزیکل ورلڈ میں لوگ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ تھوڑا سائیکولوجیکل ایشو ہے, اور یہ بچہ جو ہے وہ اس کے کھانے پینے کا بڑا پرابلم ہے, اور یہ بڑا غصہ کرتا ہے. لیکن کیا ہے اس کے پیچھے کیا تھا؟ there was a demon behind it. اور اس نے کہا کہ دیکھ میں نے شاگردوں سے کہا کہ وہ اسے نکال دیں, مگر وہ نکال نہیں تھے سکے. اس نے جواب میں ان سے کہا کہ اے بیت کا قوم, میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا, کب تک تمہاری برداشت کروں گا, اسے میرے پاس لاؤ. اور جب اس کے پاس لائے تو اس نے دیکھا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا, اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر کر لوٹنے لگا. اور پھر آگے جا کر لکھا ہے 22ویں آیت میں, یسوع نے اس سے باپ سے پوچھا کہ اس کو کتنی مدت سے ہے. اس نے کہا بچپن سے. اس نے اسے اکثر آگ میں اور اکثر پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے, لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا تاکہ ہماری مدد کر. سو کیا ہوا کہ یہ جو ابلیس کا یہ جو اٹیک تھا دیٹ واز ویری ویری بگ. بہت ساری زندگیوں میں ایسے بھی اٹیک ہوتا ہے ابلیس کا کہ ان کو آگ اور پانی میں پھینکتے ہیں. جیسے وہ بہن لاسٹ 2 ویکس پہلے آئی تھی, اس کے فیس پہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, بہت زیادہ وہ ایک ڈیفارم فیس ہو گیا ہوتا. That is again one more thing کہ جس طرح, اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں they go up to violent extremes because they are suffering from demonic attack. بہت سارے لوگ جو اپنے گھر میں ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں they are suffering from demonic attacks. They have a demon of violence working against them, in them and against them. اور یہی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچہ تھا, یہ اب وائلنس تو نہیں کر سکتا لیکن وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا تھا. بہت سارے لوگ جو سوئسائڈل جو ہے وہ انسٹنکٹ رکھتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, they are mostly driven by these demonic attacks. پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیمن جو ہے وہ آپ کو کمپیل کر دیتی ہیں. if you feel compelled for something, اگر آپ کو لگے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور آپ اپنا سارا کچھ پیچھے چھوڑ دیں. ایون کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, ایک فیملی کو میں جانتا ہوں, میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا, ان کے جو
फैमिली में क्या हुआ कि जो खिदमत के लिए इतना कंपेल हो गया कि उसने अपने घर वालों को छोड़ दिया. He says कि he is serving the Lord and he is forgetting his family. That person is driven by demonic attack. Because खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि आप अपने प्यारे को पीछे कर दें. हाँ, उस सूरत में आप कर सकते हैं कि if your family is stopping you from going into the kingdom of God, if they are faithless people, अगर वो गुनाहगार लोग हैं, अगर वो किसी और faith के हैं, then you can say कि I need to forget about them. But if they are standing with you, you cannot do that. Compel जो कोई चीज हो जाए, अगर कोई जबर के साथ काम किया जाए, that is again demonic attack in our lives. कोई भी चीज जो है वो जबरदस्ती जब लोग किसी से करवा रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको बुलिज्म भी कहते हैं. If somebody is bullying into anything, that person is under demonic attack. And then enslavement जो है वो भी demonic attack की तरफ से. Defilement जो है वो भी demonic attack है, because Satan wants you to feel that you are defiled. और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हमारी लाइफ के खिलाफ काम करते हैं, उसके खिलाफ खुदा ने हमें जो है एक हथियार दिया. सबसे पहले ये है कि we are commissioned to drive Satan out, because we are fighting against the kingdom of Satan. दो बादशाहियां हैं, खुदा की बादशाही और शैतान की बादशाही. मेरे साथ देखें चैप्टर 10, मैथ्यू चैप्टर 10 और उसकी वर्स 7. So what we need to do is we need to stand and deliver. We need to stand in authority. जिस तरह आपने उस दिन देखा कि किस तरह जब वो जैसे ही शैतान उस शख्स में से बोला, उस लेडी में से बोला, we stood and we stood in the authority because there is an authority given to us. मैं बताता चलूं कि जब हम जर्मनी में थे तो वहां पर एक बहन थी जिसमें से 2 घंटे तक बदरूहें निकलती रही. For 2 hours demons kept coming out of that lady, and that was our first experience. हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था. But she didn't know कि हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था. तो उन्होंने मुझे कहा, कहती ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਬਦਰੂਹਾਂ. मैं नहीं कटी थी, कभी नहीं कटी. तो कह रही आप इतने श्योर कैसे थे, आप इतना यकीन कैसे था कि यू विल डू दैट. एंड आई सेड बिकॉज आई डिडंट डू दैट. ये मैंने नहीं किया, ये मेरे खुदावंद के कलाम ने किया. दिस सेज कि यीशु के नाम में बदरूहें जो है वो शैतान नहीं ठहर सकता. ठीक है. सो ये है कि इफ वी हैव फेथ देन वी विल डू दैट, क्योंकि हमें ये इख्तियार दिया है. किसने दिया है? मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 7 में क्या लिखा है कि चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है. बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना. हमें ये खुदावंद ने क्या इख्तियार दिया है कि हम बीमारों पर हाथ रखें तो वो अच्छे होंगे. हम अच्छा करेंगे, बीमारों को, बदरूहों को निकालेंगे, मुर्दों को जिंदा करेंगे. हम में से कितनों ने आज तक ट्राई किया, कोई मुर्दा आया तो उनको जिंदा करिए? Have you ever tried that? मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन we can do that. क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अगर कोई मर गया, स्पेशली एक शख्स, हमारा कोई अगर ऐसा शख्स बहन भाई मर जाए जो ईमान में नहीं था, we can raise him from the dead, can't we? ताकि वो जलाल को देख ले और फिर तौबा कर ले. उसके बाद तो मर ही जाना था. लाजर को खुदा ने जिंदा किया तो मर गया था ना दोबारा कुछ सालों के बाद. लेकिन आप ये देखें कि you have the authority to raise people from dead, but people don't try that. आपके पास अथॉरिटी कि आप बीमारों को अच्छा करेंगे और कोड़ियों को पाक करेंगे और बदरूहों को निकालेंगे. मार्क हम देखेंगे चैप्टर 16, यहाँ पर ये जो साफ लिखा हुआ है, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे. क्या करेंगे? मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे. और फिर आखिर में लिखा है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे. किसके नाम से निकालेंगे? मेरे नाम से. बट यू हैव टू हैव द अथॉरिटी, यू हैव टू बी बैप्टाइज्ड, यू हैव टू वॉक इन द लॉर्ड. आपको खुदावन में खड़ा होना है. क्योंकि एक वाकया ऐसा भी हुआ था, मेरे साथ देखें बुक ऑफ एक्ट्स, you have to belong to Jesus Christ. Book of Acts chapter 19 और उसकी वर्स 11 लिखा है कि खुदावंद पौलुस के हाथ से खास खास मौजज़े दिखाता था. क्या करता था? पौलुस के हाथ से खास खास मौजज़े दिखाता था. यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छू कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी. अगेन यहाँ पर आप ये देखें कि बीमारी और बुरी रूह इकट्ठी काम कर रही है. वी नीड टू रिकग्नाइज, हमारी जिंदगियों में जब हम बीमार होते हैं हमें जो है वो इब्लीस को डांटना और दूर करना है.
اور لکھا ہے کہ بری روحیں ان میں سے نکلتی تھی، مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے، دیز ور دا آکلٹ پریکٹسنگ جو لوگ تھے، یہ جو جادوگر ٹائپ لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ان پر خداوند یسوع مسیح کا نام یہ کہہ کر پھونکے کہ جس یسوع کی پولس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں. یہ ایسا انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی یسوع کا نام استعمال کریں. اور لکھا ہے کہ سکوہ یہودی سردار کا ان کے ساتھ بیٹھے ایسا کیا کرتے تھے. بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس سے بھی واقف ہوں، مگر تو کون ہے؟ اور لکھا ہے کہ وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے ہو کر زخمی ہو کر گھر میں سے بھاگ نکلے. ہمیں اختیار میں کھڑے ہونے، بیپٹائز ہونے، اینڈ دین وی نیڈ ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر. سو پہلا ہمارے پاس جو ہے ہتھیار، یا پہلا ہم نے کیسے اس کو ڈیلیور کرنا ہے کسی بھی شخص کے لیے. If we have somebody in our families, if we have somebody in our fellowship, if we have somebody who we know, ایسا کوئی دوست یا بہن یا بھائی، what we need to do is first of all we need to make sure کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں ہیں کہ نہیں. Are we walking in the same authority? Are we with the Lord or not? ٹھیک ہے. If we are baptized, born again, then we must lift that person up in the Lord, and then we need to start casting those things out. We need to start, ہمیں اس کے خلاف بولنا شروع کرنا ہے، ہمیں اس کے خلاف حکم دینا شروع کرنا ہے. We need to say physically کہ اے گندی تاثیر تو نکل یہاں سے، میں یسوع کے نام میں تجھے یہاں سے نکالتا ہوں، میں یسوع کے نام میں تجھے یہاں سے نکالتی ہوں. اور وہ نکلیں گی، کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ یسوع کے نام سے وہ نکلیں گے. دوسرا ہے ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا خیر ہے، متی کی انجیل، میتھیو چیپٹر 18 verse 18. میتھیو چیپٹر 18 verse 18 لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ ابلیس کو کیا کرنا ہے؟ باندھ دینا. So we can say, I take this authority in the name of Jesus Christ, which has been given to me through the blood of Jesus Christ. میں تجھے اختیار کے ساتھ باندھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے. So what we can say is, I stand in the authority and I take that authority which has been given to me, جو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے مجھے ملی ہے، میں اس اختیار کے ساتھ تجھے باندھتا ہوں. اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ اس کو وہاں سے ایکسپیل کرنا ہے، میں تجھے باہر نکالتا ہوں. ٹھیک ہے. یسوع نے کیا کہا تھا کہ اگر تو کہے کہ اس پہاڑ سے کہ کیا کرے، ادھر سے اکھڑ کے سمندر میں تو وہ چلا جائے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو ٹیک کنٹرول اوور دیٹ ماؤنٹین. اس کو وہاں سے کیا کرنا ہے؟ اکھاڑنا ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیل دیٹ تھنگ کہ کہاں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم مس کرتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بیماری کو، بری تاثیر کو باندھتے تو ہیں، اس کو نکالتے نہیں. باندھ کے نکال دیتے ہیں لیکن ہم اس کو وہاں پر نہیں بھیجتے جہاں پہ اس کو بھیجنا چاہیے. کہاں پر بھیجنا چاہیے؟ واپس اس جہنم میں جہاں سے وہ آئی ہیں. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ تھرڈ تھنگ آگے لکھا ہے کہ اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک چیز کو باندھا ہے اور اس کو نکالا ہے، اس کو پھر کہیں بھیجا ہے. اس کے بعد کیا ہو گیا کہ وہ جگہ کیا ہوگی، وہ جو گھر تھا جس کے اندر سے کچھ نکلا ہے، وہ شخص یا وہ فیملی، اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ ہم نے کچھ کھولنا ہے. کیا کھولنا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں ہیبروز چیپٹر 1 Hebrews chapter 1 verse 14. لکھا ہے کہ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اینجلس کی بات ہو رہی ہے، یہ روحوں کی بات ہو رہی ہے. So when you cast an evil spirit out, اس کو کس چیز سے ریپلیس کرنا ہے؟ گڈ اسپرٹ سے. آمین. ایول اسپرٹ کو کس چیز سے ریپلیس کرنا ہے؟ گڈ اسپرٹ سے. اگر آپ نے اسپرٹ آف اینگر کو نکالا ہے، لیٹس سے کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر اسپرٹ آف اینگر ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ٹرین ہو، یہ صرف لیڈرز نہ کریں، آپ بھی ٹرین ہو. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اے اسپرٹ آف اینگر I stand in the authority which has been given to me from the Lord Jesus Christ according to his word.
I take authority over you and I bind you in the name of Jesus Christ. I expel, I remove you in the name of Jesus Christ, and I send you where you have come from. उस पाताल में वापस तुझे भेजते हैं और तेरी जगह पर हम अब खुशी की रूह को खोलते हैं. ठीक है? क्या करना है? गुस्से की रूह को कैसे निकालना है? गुस्से की रूह को उसके ऑपोजिट रूह से हमने रिप्लेस करना है. ठीक है? तो पूरा प्रोसेस क्या होगा कि ए गुस्से की रूह. और दूसरी एक और बात है कि खुदावंद के पास रूहों की कमी नहीं है. बिलियंस ऑफ एंजल्स हैं. He has so many spirits. ठीक है? आप गुस्से की रूह के साथ और क्या क्या रूह बंदे में डाल सकते हैं? और कौन कौन सी रूह रिप्लेस कर सकते हैं? कामनेस की. गुस्से को हमने निकाला है तो उसकी जगह आपने कौन सी रूह डाली है? खुशी की, कामनेस और पीस, पोलाइटनेस, सच्चाई की रूह, माफी की रूह. माफी की रूह भी है ना, क्योंकि गुस्सा कब आता है? जब इंसान माफ नहीं करता है. When you can't forgive people, that's when you get angry. उसके अलावा आप एंग्री कब होते हैं? जब when you think you are right. सेल्फ राइचियसनेस की रूह को आपने निकाला है, एंड सेल्फलेसनेस की रूह को आपने, हम्बलनेस की रूह को आपने उस शख्स में डालना है. ठीक है? आपने कहने का आई रिप्लेस इट विद द स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस. इसी तरह एक शख्स वायलेंट है, उसको आपने क्या करना है? You need to say कि spirit of violence, I take authority over you in the name of Jesus Christ from third heaven जो खुदा ने मुझे दी है, and I bind you in the name of Jesus Christ. I expel you from here and I send you where you have come from and I replace you with the spirit of love. ठीक है? वायलेंस, जो मारता पीटता है जो शख्स, उसके उस ऑब्वियसली वायलेंस कर रहा है, उसको किस चीज से आपने रिप्लेस करना है? स्पिरिट ऑफ लव. ठीक है? तो ये एक तरीका कार है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर बाइंडिंग एंड लूजिंग, क्योंकि खुदा ने क्या कहा था कि जो कुछ तुम बांधोगे वो बंध जाएगा और जो कुछ तुम खोलोगे वो खुल जाएगा. ये एक चीज है जो कि बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं. पीपल आर नॉट डूइंग दैट. और यही बात जो थी, हम बैठे हुए थे जब हम जर्नी में, तो वो लेडी जो है ना, उसके अंदर बुरी रूह बोलना शुरू हो गया. अब हम वहाँ पे लैंड किए 10 बजे सुबह और हमने नाश्ता करा, मुझे बड़ी भूख लगी थी, तो वो बोल रही है, तो मैं पराठा खाई जा रहा है, मैं रोटी खा ला, तो बोल लीजिए. तो उसके अंदर बुरी रूह बोल रही थी. तो मैं उन्हीं देर तक वेट करता रहा, मैं कि मेरा दूजा खत्म हो जाए तो मैं फिर तेरे नाल गल करना. तो उसने बोलती गई, वो बंद ही ना हो. तो अच्छा, वो क्या कर रही थी? She was discouraging me. There was a spirit of discouragement speaking in that thing. ठीक है? उस लेडी में उसने कहा कि मैंने सारा कुछ ट्राई किया है, मैं सारा कुछ ट्राई किया, मैंने माफ़ी भी मांगी है, मैंने सेल्फ डिलीवरेंस भी किया है, मैं इंटरनेट पे भी गई, मैंने खादमों को भी सुना है, मैंने ये भी किया, वो भी किया, ऐसे भी किया, वैसे भी किया है, एंड आई विल नॉट बी डिलीवर्ड. अब मैं सुन रहा हूँ, मैं साथ साथ खा रहा हूँ, मैं इसको देख ही जा रहा हूँ, रोटी भी खाई जा रहा है, तो दही और पराठा में खा रहा है. अच्छा, मुझे कहती एकदम मेरी तरफ देख के उसके अंदर जो बुरी तासीर थी, द स्पिरिट सेड आई विल नॉट बी डिलीवर्ड. मैंने कहा यू विल बी डिलीवर्ड. तो कहती हाउ? मैंने कहा यू हैवंट ट्राइड वन थिंग. कहती वो क्या? मैंने कहा हैव यू एवर हर्ड ऑफ बाइंडिंग एंड लूजिंग? कहती वो क्या होता है? मैं कहा आगे ना होना. उसके बाद मैंने इसको बताया, मैंने कहा हैव यू एवर रिप्लेस्ड योर इश्यूज विद समथिंग फ्रॉम गॉड? बाइबल में क्या लिखा है? खुदा ने क्या कहा था कि बाइबल में लिखा है कि अर्थ वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस. क्या था? जमीन के ऊपर अंधेरा था. और खुदा ने क्या किया था? खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ. खुदा ने अंधेरे की जगह क्या कर दिया? रोशनी. तो व्हाट वाज देयर वाज रिप्लेस्ड बाय समथिंग फ्रॉम गॉड. जमीन के ऊपर अंधेरा था, खुदा ने उसको किस चीज से रिप्लेस किया? रोशनी के साथ रिप्लेस किया. किसी के अंदर प्रॉब्लम है, उसको कैसे रिप्लेस करें? इफ समबडी हैज प्राइड, लेट्स से प्राइड है एक शख्स के अंदर, यू नो कि इस शख्स में प्राइड है, व्हाट यू नीड टू डू इज कि स्टार्ट प्रेइंग. खुदावंद से कि खुदावंद वी सेंड 1 million angels on that person. Angels of love, your spirit of love, your spirit of humbleness, your spirit of kindness, your spirit of understanding. क्योंकि जिस शख्स में प्राइड है, आपको एक डॉक्टर की तरह सोचना है. जिस शख्स में प्राइड काम कर रहा है, वो क्यों प्राउड है? बिकॉज ही थिंक्स ही इज राइट. सेल्फ राइचियसनेस भी उसमें. ही थिंक्स के वो जो है बाकी गलत है. He doesn't have the spirit of learning, क्योंकि जो शख्स प्राउड होता है वो लर्न नहीं करता कोई चीज. Because he thinks he knows everything. ठीक है? उसको कैसे आपने रिप्लेस करना है? You have to send the spirit of learning on that. You have to send the spirit of understanding on that person. You have to open the spirit of love on that person. You have to open a broken spirit on that person. बाइबल में क्या लिखा है कि जो broken hearted है वो खुदा को पसंद आते हैं.
جو پراؤڈ ہوتا ہے وہ ہارڈ ہارٹیڈ ہوتا ہے. So you have to replace the hard heartedness with the brokenness. ٹھیک ہے. So you have to work out. اور پھر کیا ہوگا کہ ہم نے اس طرح ککیں کر کر کے اس طرح مار کے جو ہے ابلیس کی گندی تاثیروں کو نکالنا ہے اور خداوند کی چیزوں کو ادھر بھر دینا ہے اس شخص کی زندگی, ان فیملیز میں. اور سب سے پہلے آپ نے کس سے شروع کرنا ہے؟ اپنے آپ سے. یہ نہیں کہ کہنا ہے کہ اے دہج بدرو میں ادھر کھڑے ہوئے کہ فہیم بھائی آ جاؤ ادھر آج تاڑے بدروا کرنا. نہیں, اپنے آپ سے دیکھنا ہے. دیر آر ایریاز یا ادھر میں کھڑنا کہ میں کہنی یہ آ جاؤ آج تیری بدروا کر دیں ذرا. نو, یہ تو پھر پرائڈ آ گیا نا. What I need to do is I need to start from myself, start looking at ourselves and start binding those things, because we have so many areas in our lives جو کہ ابلیس یوز کرتا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ when we become Christian, when we become born again, when we start serving the Lord, ہماری لائف میں بہت سارے ویک ایریاز ہوتے ہیں. ان ویک ایریاز کے خلاف کیا کرتا ہے ابلیس؟ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ he doesn't like the fact کہ آپ نے توبہ کر لیا, آپ نے بپتسمہ لے لیا, اب آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. Obviously آپ نے اس کو دھوکہ دے دیا. ایک زمانے میں آپ ابلیس کے سب سے پیارے بیٹے اور بیٹی تھے. You were his most favorite son and daughter. And then you realized کہ نہیں, I should be this way. And then you gave your life to Jesus. ٹھیک ہے. And then you became the son of the living God. اور کیا ہوا کہ ابلیس جو ہے lost you. And then he says, اچھا یہ میرا تو نکل گیا ہے لیکن اس کی لائف میں مجھے پتا ہے کہ میں کتوں پڑھنا ہے. I know his weakness. اور کیا کرے گا کہ he will send a particular spirit against that weakness. وہ کیا ہوگی کہ آپ کو پوک کرنا شروع کر دے گی. یہ نہیں کہ آپ کے اندر گھس جائے گی لیکن آپ کے خلاف کام کرنا شروع, آپ کو انٹائز کرنا شروع کر دے گی. whenever, اور آپ سڈنلی فیل کریں گے کہ یار میرے سامنے وہی چیزیں کیوں آتی ہیں جن سے میں آزمایا جاتا ہوں. why I see the things which I always get tempted to. میں وہی چیزیں کیوں دیکھتا ہوں, میری زندگی میں وہی کام کیوں ہوتے ہیں. اگر ایک شخص کو چاپ لفٹنگ کی عادت ہے تو انہوں چوری کے موقع ملیں گے. کیوں ملیں گے؟ ایک زمانے میں بھی یعنی ایڈرینلن کی وجہ سے, ایڈونچر کی وجہ سے ہم بھی چیزیں اٹھا لیتے تھے جان بوجھ کے, شرطیں نکال لیتے ہیں, چاکلیٹ اٹھا لینی, ایک دوسرے کے دکان دیکھا میں, تو ہمیں ہی موقع ملتے تھے. یہ میرے اندر ایک بہت بری عادت تھی and I accept that in front of everybody. اور میں نے اس چیز کو نکالا اپنے اندر سے. کوئی لوگ جو ہیں ان میں دولت کا نشہ ہے, they love money. ان کو جو ہے وہ ہمیشہ بے ایمانی کے موقع ملیں گے. They will always have somebody آگے کہے یار بڑا ایزی منی آ رہی, 2 نمبر کا, ہمیں کسی کو پتہ بھی نہیں لگ رہا. تو دینے نے 100 پاؤنڈ دینے 2000 پاؤنڈ واپس ہوں گے, 200 نہیں 2000 دینا. لیکن آپ کو and you will get all these things کیونکہ شیطان جو آپ کو آزمائے گا. But what we need to do is we need to start looking into lives. اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر بری چیز کو, ہر ڈارکنیس کی چیز کو, اندھیرے کی چیز کو نکالنا ہے اور خداوند کے ساتھ اس کو ریپلیس کرنا ہے, خدا کی بادشاہی کی چیزوں کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے. بائنڈنگ اینڈ لوزنگ. اور پھر لکھا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی. when 2 agree on something. یہ کون ہے 2 لوگ؟ ایک آپ اور ایک آپ کے ساتھ جو خدا کا روح کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا, Spirit of the Lord. When you stand in agreement with the Spirit of the Lord, it could be a third person as well. مطلب 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, 2 لوگ بھی, انسان بھی ہو سکتے ہیں, you and your pastor. لیکن اگر آپ اکیلے ہیں, you are thinking about your life, because there are certain, I can understand that there are certain things جو کہ شاید آپ اپنے کلوزٹ میں جا کے اس کی معافی مانگ رہے ہیں. You might not want to tell your family about this. ٹھیک ہے نا, تو آپ اپنے کلوزٹ میں جا کے معافی مانگیں. At that time who would you agree with the Spirit of the Lord. اب کھڑے ہوں, خدا کے روح کے ساتھ اگری کریں, and then those things will go like that. اور پھر لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں. اور اس کے بعد جو ڈیلیورنس کے لیے سب سے بڑا جو خداوند نے حکم دیا, سو پہلے ہم نے کیا چیز دیکھی ڈیلیورنس کے لیے؟ ٹیک دا اتھارٹی, یوز دا نیم, بائنڈ, سینڈ اینڈ لوز. ٹھیک ہے, ٹیک دا اتھارٹی, اختیار لیں, یوز دا نیم, یسوع کا نام استعمال کریں, بائنڈ, اس کو باندھیں, اس کو سینڈ کریں, اس کی جگہ آپ لوز کریں. لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ اور دین اگریمنٹ میں, یونٹی میں کھڑے روح کے ساتھ. یہ سب کچھ کب ہوگا؟ ورس 21 میں لکھا ہوا ہے, چیپٹر 18 ورس 21 میتھیو. اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند, اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے
तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूँ? क्या 7 बार? यीशु ने से कहा नहीं, मैं तुझे ये नहीं कहता बल्कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के भी 70 बार। और फिर 34 वर्ष में क्या लिखा है? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले, यानी कि बुरी तासीरों के हवाले कर दिया, जब तक तमाम कर्जदार ना करे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा, क्योंकि अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। So deliverance comes with forgiveness. Before you start delivering yourself, before you start delivering other people, you have to forgive each other. Without forgiveness, माफी दिए बगैर, माफी मांगे बगैर कोई डिलीवरेंस नहीं है, कोई डिलीवरेंस नहीं होगी। क्योंकि क्या है कि शैतान जो है उसके पास एक लीगल ग्राउंड है। Satan holds a legal ground against you, and that is because of that unforgiveness. ये जो है ये जो शैतान ने जो काम किया हुआ आपके खिलाफ, वो क्यों किया हुआ है? क्योंकि हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। जब माफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे खिलाफ जो है वो अबलीस का जो है वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड क्रिएट हो जाएगा, एंड ही विल नॉट नेवर एवर लेट अस गो। क्योंकि आप ये देखें कि बहुत सारी बदरूएं जो है, जैसे उस दिन वो बहन में से बदरू क्या करी थी, मैंने इस घर से नहीं जाना, मैंने घर अच्छा लगा, ये मेरा है। वो कहेगी मैं कई सालों से इसमें, आई वॉन्ट टू बी इन देयर। लेकिन ये है कि जब आप माफ़ करते हैं ना, एट दैट टाइम इट जस्ट गोज लाइक रन अवे, भाग जाती है वो चीज़ें। हम क्या करेंगे कि अभी हम दुआ करेंगे और हम झुकेंगे, एंड वी विल प्रे फॉर फॉरगिवनेस, और फिर एक दूसरे को हम माफ़ करेंगे। एंड देन आपकी अगर कोई प्रे रिक्वेस्ट है तो हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को बांधना शुरू करेंगे। वी विल बाइंड दोज थिंग्स एंड देन वी विल सेंड दीज थिंग्स अवे। ठीक है, ठीक है, करेंगे। चलें आए हम दुआ करें। प्रे रिक्वेस्ट है किसी के पास? We are putting certain people in the prayers.